بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا، جبرائیل بتاؤ آج تم نے کیا عجیب دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کی 2 رکعہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے، باہر تشریف لائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا 2 رکعہ جہنم کے مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ فرمائے گا، جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈالا گیا، اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی،
میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 عادتیں پائی جاتی ہوں وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، اور علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، آئیں اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنے اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ پاک، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنی عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔